الذین، یہ وہ لوگ ہیں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پھر اب ان پاکیزہ اور پاک باز اور نیک اور ستھرے لوگوں کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں. یقولون السلام علیکم، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے سبب، یعنی زندگی میں جو تم نے خدمت دین انجام دی، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، داخل ہو جاؤ. اب یہ دونوں طرف دیکھ لیجیے آپ کہ فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں. بہت حدیث پاک میں آپ بھیانک شکلوں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو اٹھا کر پٹخ دیتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ روح نکلتی ہے. قرآن نے بیان کیا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ آیت جو ہے روح سے نکلنے کے متعلق بھی مفسرین فرماتے ہیں. تو اور مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی. اس کا ریزن کیا ہے؟ سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم. 14th چیپٹر یعنی کہ 14ویں سپارے کے 10ویں رکوع کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 26 ہے. اللہ رب العزت مشرکین مکہ کے بارے میں فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق جو لوگ ان سے پہلے آئے، پچھلی امتوں کے لوگ، انہوں نے بھی چالیں چلیں، انہوں نے بھی فریب کیا، انہوں نے بھی مکر کیا. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بنیان عمارت کو کہتے ہیں اور قواعد اس کی جڑوں کو کہتے ہیں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. اس سے پہلے بھی قومیں جو آباد ہوئی ہیں دنیا میں بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اس کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دیا. فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کے اوپر جو ہے وہ چھت آ کر گر پڑی. یعنی کسی چیز کی اگر آپ نیچے سے بنیاد ہٹا دیں گے تو وہ جس بنیاد پر عمارت کھڑی ہے اس کی چھت آ کر اوپر گرے گی. جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا. تو قرآن کریم نے تو چند انبیاء کا ذکر کیا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی تو ایک بڑی تعداد ہے جو دنیا میں تشریف لے کر آئی اور کئی اقوام کے اندر ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر ایک قوم کی طرف ہم نے ہدایت کرنے والا بھیجا ہے، ہر ایک امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. تو اس طرح کے قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ کئی دفعہ عذاب آئے ہیں جس میں پوری بستی کو ہی الٹ کر پلٹ دیا گیا. دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، آج آثار نکل رہے ہیں زمین دوز جو ہے وہ بستیوں کی، جسے موئنجو دوڑو نکلا، زمین کے اندر وہ بستی موجود ہے. اس طرح کئی آثار بستیوں کے دنیا کے مختلف مقامات پہ ملتے ہیں. تو گمان یہی ہے کہ یہ وہی بستیاں ہوں گی کہ جن بستیوں پر اللہ نے ایک وقت انعام اور اکرام کی بارش فرمائی، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ کہہ رہا ہم نے ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور چھتیں ان پر گر پڑیں. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر ہمارا ان پر عذاب آیا اس جگہ سے، اس حیثیت سے لا یشعرون کہ انہیں شعور تک نہیں تھا کہ اس جگہ سے بھی عذاب آ سکتا. ثم یوم القیامت، اللہ کہہ رہا یہ تو ہے ان کا دنیا کا حشر. ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اللہ کہے گا ان لوگوں سے کہاں ہیں وہ میرے شرکاء، یعنی تم جن کو میری ذات میں، میری صفات میں شریک ٹھہراتے تھے. أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ میرے شرکاء، كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن کے بارے میں تم دنیا میں اہل ایمان سے لڑا کرتے تھے، جن کی حمایت میں، جن کے بھرم میں تم اہل ایمان سے لڑتے تھے اپنے شرک پر. قال الذین اوتوا العلم،
ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک خزی الیوم والسوء علی الکافرین، کہ بے شک ذلت ہے آج کے دن، والسوء علی الکافرین، اور بہت بڑی جو ہے وہ ذلت و رسوائی ہے قوم کافرین پر۔ آج کے دن، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اور جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی مشرک لوگ، فالقوا السلم، جب روح قبض کرنے کا موقع آتا ہے تو اس لمحے وہ کہتے ہیں فالقوا السلم، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں، ما کننا نعمل من سوء، اور ہم نے اس سے پہلے کوئی برا عمل نہیں کیا ہے۔ تو وہ عذاب کے فرشتے جو روح قبض کرنے آتے ہیں کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، وہ کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس چیز کو جو تم کرتے رہے ہو دنیا میں۔ اب جھوٹ نہ بولو کہ ہم نے کوئی برا عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اور اب اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اللہ فرماتا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر مشرکین کی اور جن پر عذاب ہوگا ان کی بات ختم ہوئی۔ تو قرآن کے اندر میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ یہ انداز ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر جہنم کی بات کرتا ہے وہاں جنت کی بات بھی کرتا ہے، جہاں اہل کفر کی بات کرتا ہے وہاں اہل ایمان کی بات بھی کرتا ہے، تاکہ دونوں موضوعات کو پڑھنے کے بعد ایک ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو اپریسیشن ملے، انکریج ملے، اور جو اہل کفر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترغیباً جو ہے وہ ڈرانا چاہتا ہے، انذار کرتا، تاکہ اب بھی وہ ان آیتوں کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اب اہل جنت کی بات ہوتی، فرمایا وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے اتقوا جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، متقی لوگ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت کرنا، اور جو اس نے حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اور جو اس نے حکم دیے ان پر عمل کرنا، متقی لوگ۔ فرمایا جب متقیوں سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا ہے؟ اب یہی سوال کل میں نے بیان کیا تھا کہ یہی سوال مشرکین مکہ سے بھی نیا آنے والا مکے میں پوچھتا تھا۔ یہ سنا ہے کہ تمہاری قوم کے اندر ایک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس کلام الہی ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے تھے ارے وہ پچھلی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی کلام اللہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ لیکن اہل ایمان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان سے جب کہا جاتا تھا ماذا انزل ربکم، سوال وہی کیا جاتا تھا کہ تم پر کیا نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، تو وہ کہتے تھے قالوا خیرا، وہ کہتے تھے سوائے خیر کے کچھ نازل نہیں ہوا۔ قالوا خیرا، دنیا اور آخرت کی خیر اللہ نے ہم پر نازل کر دی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، اور وہ لوگ جنہوں نے بھلائی اور نیکی کی اس دنیا میں، حسنہ، تو اس دنیا میں بھی ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی جو نیکی اختیار کرے، اچھے کام کرے، تو اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا بھی حسنہ ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کے گھر کے تو کیا ہی کہنے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی خیر والا ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی آخرت کا گھر متقین کے لیے نعمت والا ہے، کیا ہی خوب ہے۔ وَلَنِعْمَ کسی چیز کی بہت پیک پر تعریف کرنے کے لیے آتا نعمہ، اور کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی اعلیٰ ہے۔ دار المتقین، متقین کے لیے جو گھر ہے اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے بنایا ہے جنت میں، کیا ہی بہتر گھر ہے وہ۔ اب وہ گھر کیسا ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار،
جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. نیچے سے مراد میں بیان کر چکا ہوں کہ اوپر ہائٹ پر باغات اور اطراف میں نیچے کی طرف دونوں طرف جو ہے وہ اگر نہریں جاری ہوں، یہ سب سے خوبصورت اور دلکش منظر ہوتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہوتا، یعنی مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان باغات کے انڈر گراؤنڈ نہریں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہوں گی تو آدمی کے لیے وہ حسن کا وہ مزہ نہیں آنا. تو زیادہ تر مفسرین نے فرمایا وہ منظر اس طرح ہے کہ بعض اوقات باغ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ باغ جو ہے وہ ہائٹ پر بنا ہو اور باغ کے چاروں طرف جو ہے وہ تالاب ہوں، باغ کے چاروں طرف نہریں ہوں، تو کتنا دلکش منظر نظر آتا. اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر دریا ہو تو آدمی کو صرف دور سے کھڑے ہونے کا لطف آتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں گروں گا تو مر جاؤں گا. لیکن جنت میں مرنے مرانے کا بھی چکر نہیں ہے. جنت کے اندر تو اگر جب تک باغ میں رہنے کا دل ہے باغ میں رہیے، وہ جب ڈبکی لگانے کا دل چاہے جنت کے پانی میں ڈبکی بھی لگا لیجیے، نہ کوئی ڈوبے گا نہ کوئی معاملہ. تو کیا خوبصورت نظارے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے حضور کے صدقے. فرمایا اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے، لہم فیہا ما یشاؤون. یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. دنیا کا امیر سے امیر آدمی بھی جو چاہے وہ اسے نہیں مل سکتا. یعنی اگر کوئی سمجھے میں بلینئر ہوں، دنیا کے اندر ٹاپ 5 لوگوں میں میرا نام آتا ہے مالی طور پر، لیکن کیا وہ جو چاہے گا اسے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. ہو سکتا ہے وہ چیزوں کی تو کثرت اپنے گھر پہ کر لے، گھر بڑا بنا لے، لیکن ہو سکتا ہے وہ چاہ رہا ہو کہ یار میرے ماں باپ اس وقت مجھے دیکھیں کہ میں کتنی ترقی کروں. ماں باپ مر چکے ہیں، تو جو چاہا کیا اسے ملا؟ اس کے پاس بلینر ملٹائی ٹریلینر آدمی ہو، لیکن اگر اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے جس کا علاج یا جس کا بدل قدرت جیسا سائنس کے پاس نہ ہو، تو کیا وہ جو چاہے گا وہ ویسا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. تو دنیا کے اندر تو کبھی بھی آدمی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا کہ جو چاہے وہ ہو جائے. لیکن جنت میں اللہ رب العزت نے جنت کو ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ آدمی جو چاہے گا اسے وہاں مل جائے گا. جب آدمی جو چاہے گا مل جائے گا تو پھر بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بور کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کو جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں رہا ہوتا. لہم فیہا ما یشاؤون. وہ جنت ایسی عظیم ہے کہ جو وہ چاہیں گے انہیں دیا جائے گا. کذالک یجزی اللہ المتقین. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو بدلہ دیتا ہے. الذین، اب ان کی بات ہو رہی ہے جن کی روحیں قبض کی جاتی ہیں پاکیزہ اور معطر لوگوں کی. الذین، یہ وہ لوگ ہیں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جب ان پاکیزہ اور پاک باز اور نیک اور ستھرے لوگوں کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں. یقولون السلام علیکم، تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے اس کے سبب. یعنی زندگی میں جو تم نے خدمت دین انجام دی، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، داخل ہو جاؤ. اب یہ دونوں طرف دیکھ لیجیے آپ کہ فرشتے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں. بہت حدیث پاک میں آپ بھیانک شکلوں میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو اٹھا کر پٹخ دیتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ روح نکلتی ہے اس کی. قرآن نے بیان کیا والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یہ آیت جو ہے روح سے نکلنے کے متعلق بھی مفسرین فرماتے ہیں. تو اور مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ مومن تو پہلے ہی تیار ہوتا ہے اپنے رب سے ملاقات کے لیے. ایک آدمی کو پتا چلے کہ تیری کل رہائی ہونی ہے تو جس کو جیل سے نکلنا ہوتا ہے وہ تو پوری رات خوشی میں سوتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کل صبح جو ہے رہا کر دیا جائے گا. مومن کی مثال دنیا سے جانے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جیل سے رہا ہو رہا ہے اور اسے آزادی مل رہی ہے. اور کافر یا جس نے دنیا میں دل لگا لیا اس کے لیے دنیا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی سانسیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں. اس کے مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اب کافر کے لیے تو کیا ہے کہ اب کافر کے لیے قید ہے. دنیا کے اندر تو بڑے مزے سے وہ گھوم رہا تھا. تو مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو جیل سے آزادی کا پروانہ مل جائے
تو وہ تو مشتاق ہوتا ہے کہ کوئی آئے مجھے لے کر جائے. اور کافر کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر دنیا میں الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے, اب پولیس نے اچانک چھاپا مار دیا تو اب وہ جانا نہیں چاہ رہا جیل کے اندر, لیکن پولیس اس کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے مارتے ہوئے نکالتے ہوئے لے کر جاتی, اس کی مثال وہ ہے. تو اس وجہ سے جب اولیاء اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ان کے انتقال کو کیا کہتے ہیں؟ عرس. حالانکہ عرس کا معنی تو کیا ہے؟ خوشی. جیسے ابھی میرے غریب نواز کا عرس گزرا 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے طفیل اللہ نے بر صغیر پاک و ہند یعنی ہندوستان اور پاکستان میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان کو مسلمان بنانے میں صدقہ اور فیضان حضور غریب نواز کا ہے. اللہ اکبر. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ جتنے بھی اولیاء ہیں ان کا جب وصال کا دن آتا ہے تو اس دن کو عرس کہتے ہیں. تو مجھ سے بھی کچھ عرصے پہلے کسی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب جس دن وہ دنیا سے گئے اس دن کا دن تو غم کا دن ہے, کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی سے اور اتنا بڑا جس نے دین کا کام کیا اس سے دنیا محروم ہو گئی, تو اس دن غم کا دن ہونا چاہیے لیکن آپ اس کو عرس کا کہہ دیتے ہیں. اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو عرس کیوں کہتے ہیں اس کا ریزن سمجھو. اس کا ریزن یہی اس آیت کو دیکھ لیجئے, اس آیت کو دیکھتے ہوئے سمجھیے کہ اللہ کے ولی کے عرس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مریدین کے لیے یا اس کے فالوورز کے لیے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے, لیکن چونکہ اللہ کا ولی دنیا میں رہتے ہوئے رب سے ملاقات چاہتا ہے تو جس دن اس کا وصال ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے. تو ہمارے لیے تو وہ غم کا دن ہوتا ہے جس دن اللہ کا کوئی ولی دنیا سے جائے, ایک بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے امت کو, لیکن اس اللہ کے ولی کی روح کے لیے کیونکہ اس دن اس کی ملاقات اللہ سے ہونی ہے, اس کی روح کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملاپ. وصال یار کا مطلب یار سے ملنا, وصل کا معنی ملنا, فصل کا معنی جدا. تو آپ وصال کیوں کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کے فلاں ولی کا وصال اس دن ہوا تھا, یعنی اللہ کے ولی کی فلاں دن جو ہے اس کی روح کی ملاقات اپنے رب سے ہوئی تھی. اللہ اکبر. انتقال بھی اس لیے کہتے ہیں. دیکھیں یہ جتنے بھی ورڈز ہیں اس کے اندر کہیں بھی ختم ہونے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے. وصال ملاقات کرنا, انتقال یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کر جانا. تو جب یہ اللہ کے ولیوں کی روح قبض ہوتی ہے تو اس طرح قبض ہوتی ہے. اس طرح فرمایا کہ وہ پاکیزہ روحیں جب قبض ہوتی ہیں تو فرشتے سب سے پہلے آ کر ہاتھ باندھ کے تو یہ کہتے ہیں سلام علیکم, حضور السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت, جنت آپ کے لیے تیار ہے, بما کنتم تعملون, کیونکہ آپ نے دنیا میں اعمال سے کمال کیے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے آج بھی حضور غریب نواز کی چوکھٹ, میں تو کبھی گیا نہیں ہوں اور آپ ماشاءاللہ انڈینز لوگ ہیں, آپ کو جانا نصیب ہوا ہوگا, حالانکہ ہمارا خاندانی تعلق اجمیر شریف سے ہی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دادا اور نانا بیان کرتے ہیں, اور اب تو تصاویر بھی آ گئی ہیں کہ حضور غریب نواز کی جب آپ روزے پر جائیں گے اور آپ کی چوکھٹ سے اندر داخل ہوں گے تو ایک جو چیز ہم نے کتابوں میں پڑھی آج بھی دروازے پہ لکھی ہوئی ہے کہ جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی پیشانی پر قدرتی طور پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جو آج بھی گیٹ پر بھی لکھی ہوئی ہے, ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. کیا خوبصورت بات. حضور میرے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر جب لوگوں نے دیکھا انتقال ہو گیا تو دیکھا لکھا ہوا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, مات فی حب اللہ, اس کا موت بھی اللہ کی محبت میں ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ پروانہ تھا اور یہ چیز تھی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کے لیے, اور ان کی شان کو اللہ نے بڑھایا اس طریقے سے. تو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کی روح کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ فرشتے تو ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ سلامی دیتے ہوئے, خوشخبریاں دیتے ہوئے آپ ان کو لے جانے کے لیے آتے ہیں, اور ان کی روحیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے پہنچتی ہیں. آخری آیات ہیں اس رکوع کی. فرمایا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہتا ہے, اے حبیب هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک, کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں, یعنی آپ نے توحید کے اتنے دلائل دے دیے, معجزات سکھا دیے, قرآن آ گیا ہے, اب بھی اگر یہ مشرکین ایمان نہیں لاتے
تو هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس؟ فرشتے آنے سے مراد یا تو عذاب کے فرشتے یا روح قبض کرنے کے فرشتے. او یأتی امر ربک، یا آ جائے ان کے پاس آپ کے رب کا امر، آپ کے رب کا حکم، یعنی قیامت. اب یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا انہیں انتظار موت کے فرشتے آنے کا ہے یا عذاب کے فرشتے آنے کا ہے یا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، اسی طرح کیا ہے ان سے پہلوں نے بھی. وما ظلمہم اللہ ولکن، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، ان پر جو عذاب کے قصے آپ نے سنے ہیں، فرمایا یہ پہلے مشرکین مکہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے لوگوں کو اللہ ہینڈل کر چکا ہے، اور جب انہوں نے اس طرح کیا تو پھر اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے اور اس ظلم کے سبب اللہ کا عذاب انہیں پہنچا. آخری آیت 10ویں رکوع کی، فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَات، تو پہنچی انہیں سیئات، برائی، مصیبت، ما عملو، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے عمل کیا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان لوگوں کو، ان اقوام کو گھیر لیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اس میں جو جنتیوں کا ذکر ہوئے ہیں اس آیتوں میں، کہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا، اور جب ان کی روحیں قبض ہوں گی تو بڑی آسانی سے ان کے دم نکلیں گے اور فرشتے آ کر انہیں سلامیاں دیں گے، جنت کی بشارتیں دیں گے. اللہ آپ کو، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. اور جو لوگ یہاں پر اس آیتوں کے اندر مشرکین کا یا نافرمان کی بات ہوئی جنہیں جہنم ملے گی، جن کا سخت حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان جیسے اعمال کو اپنانے سے، ان جن کی حرکات کو اپنانے سے، ان میں سے ہونے سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی امانت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.